گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اوپر سے عید بھی آنے والی ہے۔ یہ رمضان کے دن کتنی مشکل سے بتائے ہیں بس میں ہی جانتی ہوں۔ امی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے رخسار کو بولا تھا کہ وہ میرے لیے کہیں کام ڈھونڈے۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا اور ہمارے گھر کی ساری پریشانیاں دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گی۔ تم کتنی اچھی ہو، لیکن تمہاری دونوں چھوٹی بہنیں دیکھو، جب سے شہر گئی ہیں لگتا ہے ہمیں بھول ہی گئی ہیں۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہو امی؟ وہ عید پر ضرور آئیں گی۔ کاش کہ وہ دونوں بالکل تمہاری طرح ہوتی، لیکن انہیں صرف اپنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور میں بتا رہی ہوں شائنہ، تمہاری دونوں بہنیں اس بار بھی عید پر نہیں آنے والی۔ شائنہ یہ سن کر چپ ہو جاتی ہے۔ اس دن ان دونوں نے صبح کی سحری تک نہیں لی تھی، جس کے چلتے شائنہ اپنی سہیلی کے گھر پر جاتی ہے۔ رخسار کیسی ہو تم؟ تمہاری امی گھر پر تو نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تو گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ ہاں پریشانی تو ہے، دراصل گھر پر کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی صبح سے سحری بھی نہیں لی ہم نے، اور شام کی افطاری کے لیے تو ایک دانہ تک نہیں ہے۔ بس کرو، میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتی ہو، چلو اندر آؤ بیٹھو۔ رخسار کے کہنے پر شائنہ اندر آ کر بیٹھ جاتی ہے، جس کے بعد رخسار رسوئی میں جاتی ہے اور اپنے گھر کا تھوڑا تھوڑا راشن پنی میں پیک کر کے شائنہ کے لیے لے آتی ہے۔ یہ لو، اسے آج شام کی افطاری میں بنا لینا۔ تمہارا بہت شکریہ رخسار، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ تم جیسی دوست اللہ ہر کسی کو دے۔ اچھا چلو بس کرو، اتنی زیادہ تعریف مت کرو میری۔ ویسے امی آنے والی ہیں، تم ابھی سارا سامان لے کر چلی جاؤ۔ رخسار کے اتنا کہتے ہی شائنہ سامان لے کر دروازے تک پہنچتی ہے اور جانے والی ہوتی ہے، لیکن تبھی دروازے سے رخسار کی امی گھر پر آ جاتی ہیں۔ ارے شائنہ، تم یہ پنی میں کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ارے امی، اس پاگل کی عادت ہے نا، جب بھی دکان پر جاتی ہے تو مجھ سے ملنے یہاں چلی آتی ہے۔ بس دکان سے اپنے لیے گھر کے لیے نا سامان لے کر آئی تھی اور اب اپنے گھر ہی جا رہی ہے۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں، امی میرا گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ شائنہ ایسا کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد سکینہ اپنی بیٹی رخسار کو ڈانٹنے لگتی ہے۔ اللہ کے اتنے پاک دن چل رہے ہیں اور تم نے روزے رکھے ہیں، تمہیں پتا ہے نا روزے رکھنے پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور پھر بھی تم نے جھوٹ کہا۔ امی جان، ہمیں معاف کر دیجیے، اور اللہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ گھر پر آئے مجبور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، بس میں وہی کر رہی تھی۔ رخسار کے یہ بہانے سن کر سکینہ اسے کچھ نہیں کہتی۔ ادھر شائنہ سامان لانے کے بعد شام کو اپنے گھر پر افطاری بنانے لگتی ہے، اور افطاری بنا کر وہ اپنی امی کے ساتھ کھا کر سو جاتی ہے۔ تو وہیں شہر میں شائنہ کی دونوں ماڈرن بہنیں عید کی آنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ او مائی گاڈ، دیکھو نا ہماری اسکن کیسی ہو رہی ہے، عید کے آنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی شاپنگ کر لینی چاہیے، تمہیں نہیں لگتا؟ بالکل صحیح بول رہی ہو تم، اور پھر عید پر ہم یہ پرانے کپڑے تھوڑی نہ پہنیں گی، ماڈرن ٹائپ کے کچھ نئے کپڑے پہنیں گے۔ فرحت اور فاطمہ شہر میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہ رہی تھیں۔ جب وہ دونوں عید کی شاپنگ کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں، اسی وقت نماز کا سمے ہو جاتا ہے، جس کے چلتے ان کی ایک سہیلی انہیں روکتے ہوئے کہتی ہے، ارے تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں نماز نہیں پڑھنی؟ اللہ سے دعا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت ادھر ادھر کہیں نہیں جانا چاہیے۔ ارے ہمیں سمے تھوڑی نہ لگنے والا ہے، بہت جلدی آ جائیں گے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ فاطمہ اور فرحت دونوں ایک بہت بڑے شو روم میں جاتی ہیں اور اپنے پیسوں سے وہاں پر اپنے لیے شارٹ ڈریس اور اچھے اچھے کپڑے خریدتی ہیں۔ یہ منی اسکرٹ میرے اوپر بہت اچھی لگ رہی ہے نا؟ آف کورس تمہارے اوپر یہ اچھی لگ رہی ہے، عید پر تم یہی پہننا۔ فاطمہ اور فرحت اتنی ماڈرن تھی کہ انہیں عید پر بھی ماڈرن کپڑے ہی چاہیے تھے۔ کپڑے خریدنے کے بعد وہ ایک پارلر میں جاتی ہیں اور اپنے چہرے پر فیشیل، ہاتھ پیروں پر پیڈیکیور مینیکیور کروانے لگتی ہیں۔ جب تک وہ واپس فلیٹ پر پہنچتی ہیں، نماز کا سمے بھی نکل جاتا ہے۔ آ گئی تم دونوں ماڈلنگ کرتے ہوئے، تم نے یہ ذرا بھی نہیں سوچا کہ تمہیں نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، ان سے دعائیں مانگنی چاہیے تھیں۔ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں ان سے کچھ نہیں مانگنا۔ ادھر فرحت اور فاطمہ دونوں ہی اپنی موج مستی میں تھیں تو ادھر شائنہ ایک امیر گھر میں صاف صفائی کا کام کر کے پیسے کمانا شروع کر دیتی ہے، اور انہی پیسوں سے وہ عید کے لیے اپنی امی کے ساتھ مل کر سجاوٹ کا سامان لے کر آتی ہے۔ اس بار عید پر سارا کھانا میں اپنی دونوں بہنوں کی پسند کا ہی بناؤں گی،
उन्हें शहर की तरह बना हुआ खाना पसंद है। अल्लाह तुम्हारे भरोसे को कायम रखे, क्योंकि मुझे उनके आने की उम्मीद जरा भी नहीं है। शाइना अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी। वो ईद वाले दिन अपनी दोनों बहनों के लिए खाने में उनकी पसंद का बहुत कुछ बनाती है और साथ में उन्हें ईद पर देने के लिए हिजाब वाले सूट भी खरीद कर रखती है। साथ में घर की साफ सफाई करके अच्छी से सजावट भी करती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहनों के आने का इंतजार करती है। इधर दोनों शहरी बहनें क्लब में जाकर ईद पर एंजॉय कर रही होती हैं। बेकार में लड़कियां ईद पर सूट सलवार पहनकर यहाँ से वहाँ घूमती हैं। हमें देखो, हम कितने आजाद हैं और हम ईद पर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। यस बेबी, जस्ट एंजॉय द पार्टी। फातिमा और फरहत दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं और इसी छेड़छाड़ में वो उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो, ये क्या हिमाकत कर रहे हो तुम हमारे साथ? देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे साथ इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हो? तुम जैसी लड़कियों को तो यही सब अच्छा लगता है, यही तो करने आती हो तुम यहाँ क्लब में, वरना शरीफ लड़कियाँ कहाँ ईद पर छोटे कपड़े पहनकर क्लब के अंदर जाती हैं। ये सुनकर फरहत और फातिमा को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए वापस अपने फ्लैट पर आ जाती हैं। उनकी ये हालत देखकर शबनम सब समझ जाती है। जिस बात का डर था मुझे वही हो गया। मैंने तुम्हें समझाया था, देखो मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन मॉडलिंग में इतना पागल होना सही नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अल्लाह उन्हें सजा जरूर देगा। तुम्हारी बहन शाइना का फोन आया था, वो आज ईद पर तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। इस हालत में हम वहां कैसे जाएंगे? शबनम अपने हिजाब वाले 2 सूट उन्हें दोनों को देती है, जिसके बाद फातिमा और फरहत दोनों हिजाब वाले सूट पहनकर गांव में अपनी बहन और माँ के पास आती हैं। अरे तुम दोनों आ गई, देखा अम्मी, मैंने कहा था ना ये दोनों जरूर आएंगी। देख रही हूँ। शहर के मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों को कोई दौरा आ गया है क्या, जो पहली दफा उन्होंने इस तरह हिजाब वाले सूट पहने हैं। अपनी अम्मी के ताने को सुनते ही दोनों की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद फरहत और फातिमा दोनों रोते हुए अपनी अम्मी को गले से लगाकर उन्हें अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताती हैं। या अल्लाह, ये तुम दोनों के साथ क्या हो गया? कोई नहीं मेरी बच्चियों, अल्लाह उन दोनों को सजा जरूर देगा और ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। अल्लाह की दुआ है कि तुम दोनों सही सलामत हमारे पास वापस आ गई हो। अम्मी जान, आज के बाद हम सिर्फ हिजाब ही पहनेंगे, कभी भी छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग नहीं करेंगे। हाँ अम्मी जान, और आज से हम आप लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। हाँ मेरी बहनों, तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम यहीं पर रहना। इस तरह तीनों बहनें अपनी अम्मी के साथ बहुत अच्छे से ईद मनाती हैं और रात को चांद का दीदार करती हैं, जिसके बाद शहरी बहनें अपने गांव की बहन के साथ उसके हाथों के बने हुए अच्छे अच्छे पकवान भी खाती हैं। अब वो शहर न जाकर अपनी अम्मी और बहन के साथ ही खुशी खुशी रहने लगती हैं।